طرح. یہ نہیں بولتا مجھے مسلمانوں کی طرح بال کٹوانے. آج صبح کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے بچے یا عورتیں ہیں گھروں میں, عورتوں کو ہم نے دیندار نہیں بنایا. نہیں اچھا لگتا ہے مدرسے جائے گا پھر کر لیں گے. یعنی جب مدرسے نہیں جا رہا ہے تو غیروں کے طریقے میں بال کاٹے, کیونکہ مدرسے میں تو زبردستی ہے ورنہ وہ نکال دیتے ہیں. یہ حالت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بال بھی سنت کے مطابق رکھنا نہیں چاہتے. تو جو گال بھی رکھتے ہیں وہ بھی بال ان کے ایسے فیشنی ہوتے ہیں تاکہ کچھ سنت ہو اور کچھ جدت بھی تو ہو نا, کہ 21ویں صدی میں ہم چل رہے ہیں تو غیروں کے طریقوں کو بھی لے کے چلنا چاہیے. یہ مرعوبیت ہے, یہ مرعوبیت ہے, غیر سے مرعوب ہے آج مسلمان. اگر ہم اپنا تاثر اتنا ہو کہ ہم دوسروں پر تاثر قائم کریں, نہ کہ ہم دوسروں کا تاثر ان شرابیوں, کبابیوں, زانیوں جو فلسطین میں 40,000 مسلمانوں کو, اور اکثر بے گناہ ہیں, لڑنے والے شہید نہیں ہو رہے, اب بھاگ رہے ہیں, وہ لڑنے والوں کو نہیں مار سک رہے, ادھر ادھر جہاں عورتیں بچے نظر آتے ہیں آٹے کی لائن میں ان کو مار دیا گیا. یہ بزدلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہمت ہے. مارنا ہے تو ان کو مارو نا جو تمہیں مار رہے ہیں, کیونکہ وہ مجاہد ہیں پکے, وہ بہت کم شہید ہو رہے ہیں. اب ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے ادھر سے, اسی لیے ادھر ادھر حملے کر رہا ہے. تو یہ جو حملے کر رہا ہے یہ یہودی نصرانی کی شکل مسلمان بنا رہا ہے. کہتا ہے ہم نے بائیکاٹ کر دیا, لیس کا بائیکاٹ کر دیا, فلانے کا کوک کا کر دیا. اس کے طریقوں کا بائیکاٹ کرو, اس کے طریقوں کا بائیکاٹ کرو. کہ ہم یہودی نصرانی اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے, ہم اپنے بچوں کو پکا مسلمان بنائیں. 5 سے اوپر رکھے گا بچہ ہمارا, بال سنت کے مطابق, گال سنت کے مطابق. تو سنتوں کو جو یہ سمجھ لیں, جو سنتوں کو اور دین کے احکامات کو کی قدر نہیں کرے گا اس کی اہانت کرے گا, اس کی بھی اہانت ہو جائے گی. یاد رکھیں وہ بھی ناقدر ہوگا اللہ کے نزدیک. جو شریعت کے احکامات کی جتنی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں میں اتنی قدر اس کی بڑھاتے ہیں. کیوں اولیاء اللہ کے جوتے اٹھانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. کوئی مسٹر کھڑا ہو کے کہے ذرا میرے جوتے لے آنا, آپ لا کے دیں گے؟ کیا ہو گیا نوکر سمجھا ہوا, تو نے بولا کیسے ایسی بات؟ تو نے اب یہی کہے گا نا, آپ نے ایسی بات کہی کیسے؟ اور کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ جوتے لا کے 1 2 3 باتیں یوں کر کے ذرا سیدھا, میں نے ایسے مت کیا کرو بھائی, اگر کہیں ہے دور ہے لا کے رکھ دو ٹھیک ہے, لیکن ذرا ادھر رکھے ذرا ادھر رکھ دیا, کیا فائدہ ہے اس کا؟ لہذا ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ جو حسینوں کے چکر میں پڑتا ہے اس کے جوتے لگائے جاتے ہیں, اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, یہی فرق. جو گناہوں کے چکر میں پڑتا ہے لوگ اس کو جوتے لگانے کو سعادت سمجھتے ہیں کہ مارو اس کے بے غیرت, اس کے گھر میں بہو بیٹیاں نہیں, دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتا ہے. جنگ میں خبر لگی تھی, حضرت والا سناتے تھے کیونکہ حضرت اس زمانے میں جنگ اخبار چلتا تھا. جنگ میں خبر لگی تھی عشق کا علاج جوتا. ایمپریس مارکیٹ پہ, یہ سچی بات ہے, ایمپریس مارکیٹ پہ کسی نے کسی کو چھیڑ دیا. اب اس نے جو ہے اپنی سینڈل اتاری, اس نے اس کو مارا, اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی, سب نے مل کے مار پٹائی کی اس کی. آگے یہ بھی لکھا تھا تفصیل میں, ایک دکاندار نے اس طرح حصہ لیا کہ بھائی بہت میرے مارکیٹ میں بہت لوگ ہیں میرے دکان پہ, تو میری طرف سے 2 جوتا لگا دو تاکہ میں محروم نہ رہوں, اس ثواب سے میں محروم نہ رہوں. آپ لوگوں کو مسکراہٹ نہیں آتی تو تھوڑا سا مسکرا دیں, ہنسنے کی بات ہے نا. بہت زیادہ ہے تو غمگین ہے یا ہم سے ناراض ہیں, تو جو ہنسنے کی بات میں ہنسنا چاہیے, رونے کی بات پہ رونا چاہیے. یہ ہنسنے کی بات ہے یا نہیں بتائی؟ ہنسنے کی بات میں ہنسنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ہنسایا, سنت ہے. جب صحابہ ہنستے تو نبی علیہ السلام بھی ہنستے. جب صحابہ میں غم کی بات ہوتی نبی علیہ السلام بھی غمگین ہو جاتے. یہ سنت ہے, اس کو ایسی اہانت ہلکی بات نہ سمجھیں. ہنسنے کی بات ہو تو مسکرانا تو کم از کم چاہیے. آپ بہت جسے کہتے ہیں بہت زیادہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں متانت سنجیدگی والے, لیکن مسکرا وہ بھی دیتے. تو مسکرانے میں کوئی گناہ نہیں, کوئی پیسے نہیں لگتے, مسکرانے میں پیسے نہیں لگتے. اور مسلمان سے بھی مسکرا کے ملنا چاہیے. کوئی آ جائے دروازے یوں کر پہچانا نہیں میں, آپ ارے بھائی مسلمان سلام تو کر لو, پھر کہیے کیا سے خیریت سے, کہاں سے تشریف لائیں. یہ ہمارے استاد شاعر کہتے ہیں گفتگو کے وقت پیشانی پہ اتنی سلوٹیں, یوں کر کے, یہ کیا ہے, پیشانی پہ اتنی سلوٹیں. محترم تہذیب کی توہین فرماتے ہیں کیوں؟ یہ تہذیب کی توہین ہے. مسلمان سے مسکرا کے ملنا سنت ہے, اور مسکرا کے ملنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اس کا دل خوش کرنے سے, مصافحہ کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اس کا دل خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بتا رہا ہوں کہ سنتوں کو آج مسلمان معمولی سمجھ رہے ہیں. بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم سے سیکھیں نا, ہم کہتے ہیں بغیر کرتے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. آپ بنیان بھی نہ پہن کے کبھی تو آئے نا ایسے, کبھی بھی ایسے نہیں آتے.
کیونکہ اس میں آدمی مسخرہ لگتا ہے، برا لگتا ہے، اور بغیر ٹوپی کے ایڈوانس لگتا ہے. یہ دیکھو کیسا مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دنیا کو بھی لے کے چل رہا ہے. یہ دنیا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے. مولانا یوسف الجانی شہید رحم اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا ہے آپ کے مسائل کا حل میں. اب آپ ہمیں تو جذباتی ملا کہیں گے نا، مولانا کیسے آدمی تھے، کتنے اللہ والے آدمی تھے. کسی نے پوچھا ہے کیا بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی؟ فرمایا ہو جاتی ہے. پھر آگے فرمایا لیکن ٹوپی پہننا یا امامہ پہننا، سر ڈھکنا، یہ انبیاء کا، اولیاء کا اور صحابہ کا طریقہ ہے. سروں کا ڈھکنا یہ انبیاء کا، اولیاء کا، صحابہ کا طریقہ ہے. اور ننگے سر پھرنا، جا کے دوبارہ دیکھ لیجئے، انگریز ملعون کا طریقہ ہے. انگریز کے ساتھ ملعون کا لفظ بھی بڑھایا حضرت. ننگے سر پھرنا انگریز ملعون کا طریقہ ہے. مسجد آتے ہیں تو پھر بھی چلو، میں یہی کہتا ہوں کہ مسجد آگے جو ٹوپی نہیں لگا رہا ہے وہ آفس جاتے ہوئے ٹوپی کیسے لگائے گا، وہ دکان پہ بیٹھتے ہوئے ٹوپی کیسے لگائے؟ تو کیا حرج ہے اگر لگا لیا؟ کیا کہیں گے اس سے لوگ؟ نیکی سمجھیں گے نا یا غنڈا سمجھیں گے؟ کوئی غنڈا ہوتا ہے جو ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے کر رہا ہوتا ہے. اگر اس کو غنڈا گردی کرنی ہوتی پہلے اپنا گیٹ اپ ویسا کرتا ہے غنڈوں کی طرح، بڑی مونچھیں اور داڑھی نہیں ہو اور پھر وہ اس کے بال ایسے بکھرے ہوں، وہ اس کا گیٹ اپ الگ ہوتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اس میں شرمانے کی کیا بات؟ کہ مسجد جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے محبوب کے طریقوں سے، اور یہ سر کا ڈھکنا، یہ ٹخنوں کا کھولنا اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا طریقہ ہے. لہذا جو اس کو جتنا اختیار کرے گا، سیدھا پیر رکھیں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ. کتنے لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ نمازی ہیں سارے، تو اپنے دل میں سوچیں ابھی ہم نے یہ سنت زندہ کی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہاں لکھا ہوا ہے سب. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا پیر رکھنا، اور اعتکاف، نفل اعتکاف کی دعا کرنا، پڑھنا، نیت کرنا. ہر آدمی 5 یہ سنتیں آتے ہوئے 5 جاتے ہوئے، اسی طرح الٹا پیر نکالنا، اللہم انی اسألک من فضلک پڑھنا. 5 سنتیں آتے 5 جاتے، 10 سنت ہر نماز میں زندہ کر سکتا ہے. اور 10 کا مطلب 5 نمازوں میں جو 5 پڑھتے ہیں، بعد تو 4 ہی پڑھتے ہیں، چلو 4 ہی کا گن لیں تو 400 نیکیاں مل جائیں گی، اور 5 پہ 500 نیکیاں مل جائیں گی. لہذا کوشش کریں سنتوں. مسواک کرنا کیا، چلو بھائی ٹوپی پہننے میں تو لوگ ملا کہیں گے نا، مسواک کرنے میں تو نہیں کہیں، وہ تو گھر میں کر کے آئیں گے یا وضو خانے میں، اس میں نہیں کہیں گے. اس میں وہ تو شروع کر دیں کم از کم مسواک کرنا. مسواک نہیں کرتے، بڑے بڑے پکے نمازی ہو گئے، مسواک نہیں. میں نے اپنے تمام، یہی فائدہ ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے. جب بھی دیکھا، جہاں بھی دیکھا، وضو کے وقت تینوں مشائخ کو پہلے لاؤ بھائی مسواک لاؤ، پہلے مسواک وضو کے وقت. جب مرید دیکھے گا شیخ کر رہا ہے تو مرید نہیں کرے گا. ہمیں تو مرید بننے سے شرم آتی ہے. مسئلہ تو یہ، مرید بنے ہوئے رہتے ہیں سرکش، اور مرید بننے سے شرم آتی ہے. ہم کیسے کسی اللہ والے کے غلام ہو جائیں؟ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے آخر. حیثیت ہی بناتے رہو، پھر کبھی اللہ والا کیسے بنے گا؟ جو اپنی حیثیت اور ہستی کو مٹاتا ہے، مرید بنتا ہے، پھر وہ مراد بنتا ہے، پھر لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. لیکن مرید اللہ کے لیے بننا چاہیے، اور مرید ہوتا وہی ہے جو شیخ کی ان سنت کی اداؤں کی نقل کرتا ہے، کہ شیخ کس طرح چلتا ہے، کس طرح پھرتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے. مرید بھی اس کی نقل کرے، صرف کھانے پینے میں نقل نہ کرے کہ شیخ کو اسٹو پسند ہے. حضرت نے فرمایا، میر صاحب نے فرمایا کہ حضرت کے فریج سے کباب غائب ہو گئے. تو وہ باہر کا مرید آیا ہوا تھا کہ حضرت وہ آپ نے بہت تعریف کی نا، میں نے کہا آپ شیخ کو پسند ہے تو ہم نے بھی شیخ کے فریج سے نکال کے کباب کھا رہے ہیں. کباب کہاں سے گئے؟ شیخ کے فریج. یہ اتباع ہو رہی ہے، یہ اتباع حضرت کو بیان کیا. صرف کھانے پینے میں اتباع نہ کرو، خون تمنا میں شیخ نظر کی حفاظت کیسے کرتا ہے اس میں اتباع کرو. شیخ پائچے اوپر رکھتا ہے ٹخنے، اس میں اتباع کرو. دینی امور میں، سنت اور شریعت میں شیخ کی اتباع کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سچی اتباع نصیب فرمائے، سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے. الحمدللہ.